السلام علیکم۔ اپنے چینل پر آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ روزانہ نئی کہانی سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، شکریہ۔ میرے بیٹے نے ضد کر کے اپنی مرضی کی شادی کر لی۔ میں بھی خاموش ہو گئی کہ چلو جس نے زندگی گزارنی ہے اس کی مرضی کی بیوی ہو تو خوش رہے گا۔ یوں میں نے دل سے لڑکی کو قبول کر لیا۔ شادی کے معاملات میں بھی لڑکی اور اس کے گھر والوں کی رائے کو اہم گردانا، مگر لڑکی عجیب سرد ناپسند کرتی۔ مگر میں خاموش تھی کہ اب کیا ہو سکتا ہے۔ یوں ہی دن گزر رہے تھے۔ آج میں بے حد خوش تھی کہ آج میری بہو کا میرے گھر میں 10واں دن تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے کھیر بنانا تھی۔ میں صبح اٹھی اور جلدی سے ناشتہ بنانے کچن میں چلے گئی۔ ابھی آٹا فریج سے نکال کر باہر آئی تھی کہ میرا 14 سالہ بیٹا فرحاد، جسے ہم سب پیار سے ہادی کہتے تھے، اپنے کمرے سے آنکھیں ملتا باہر آ گیا۔ لیکن اسے دیکھ کر میری تو چیخ نکلتے نکلتے بچی۔ اس کے چہرے اور گردن پر لال رنگ کے نشان لگے تھے۔ ایسے لگتا تھا جیسے کسی رنگ کا نشان ہے یا کوئی میک اپ لگا رکھا ہے۔ میں نے یہ دیکھا تو پریشان ہو گئی۔ آگے بڑھ کر بیٹے کا چہرہ ہاتھ میں لے لیا۔ بیٹا، یہ تمہارے چہرے کو کیا ہوا ہے؟ کیا کچھ لگا رکھا ہے؟ میں نے پوچھا۔ مجھے لگا کہ وہ کوئی شرارت کر رہا ہے، کیونکہ میرا بیٹا خاصی شرارت طبیعت کا مالک تھا، مگر اس کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ وہ بھی اس بات سے بے خبر ہے۔ امی، کون سا داغ؟ میں نے تو کچھ نہیں کیا، اس نے حیرت سے پوچھا۔ تب میں نے اسے شیشہ دکھایا تو وہ بھی حیران رہ گیا۔ بولا، امی، میں تو واقعی نہیں جانتا یہ رنگ میرے چہرے پر کیسے آ گیا۔ وہ خود بھی حیران ہو رہا تھا۔ تب میرا ذہن اس کے دوستوں کی طرف گیا کہ مبادا ان لوگوں نے کہیں میرے بیٹے کے ساتھ کوئی شرارت نہ کر دی ہو۔ انہیں ہم لوگ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ شبانہ بہو اور بڑا بیٹا زیاد بھی اپنے کمرے سے باہر آ گئے۔ وہ ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھے تو بہو گمسم سی لگ رہی تھی۔ وہ مجھ سے نظریں نہ ملا پا رہی تھی، جیسے مجھ سے کوئی بات چھپا رہی ہو۔ میں نے سلام کیا تو سلام کا جواب بھی نہ دیا۔ کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ زیاد نے بھی اس بات کو نوٹ کیا، لیکن ہم میں سے کوئی بھی کچھ نہیں بولا۔ ہم جانتے تھے کہ اس کا اس گھر میں 10واں دن ہے اور اسے ہمیں سمجھنے میں وقت تو لگے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد میرا بیٹا ناشتہ کرنے کے بعد آفس چلا گیا۔ اب ناشتے کی میز پر صرف بڑی بہو تھی۔ میں کچن میں اس کا انتظار کر رہی تھی، جبکہ میرا بیٹا ہادی اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ شاید وہ بھابھی کے سامنے ایسے گندے منہ کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتا تھا۔ میں تھوڑی دیر انتظار کرتی رہی کہ کب بہو آئے اور کھیر بنانا شروع کریں۔ تب میں نے اسے ہلکی سی آواز بھی دی، مگر اس نے آواز نہ نکالی۔ میں پریشان ہو کر باہر آئی تو وہ دیکھا وہ میز پر موجود نہیں تھی۔ میں نے اس کے کمرے میں جھانکا، وہاں بھی کوئی نہ تھا۔ تب اچانک میرا دھیان ہادی کے کمرے کی طرف گیا۔ میں ادھر گئی تو دیکھا وہ وہاں دروازے سے نکل رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر ایک دم چونک گئی۔ میں نے کہا، بہو، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس کے چہرے کا رنگ سد پڑ گیا، جیسے کسی نے اس کی چوری پکڑ لی ہو۔ کہنے لگی، یوں ہی امی، میں اپنا کمرہ بھول گئی تھی۔ میرے کمرے کا دروازہ بھی تو ایسا ہی ہے۔ اس کی بات پر مجھے حیرت ہوئی کہ کوئی اپنا کمرہ کیسے بھول سکتا ہے، لیکن میں پھر چپ ہو گئی۔ اس دن بہو نے کھیر نہیں بنائی۔ سارا دن یوں ہی نکل گیا۔ ہادی بھی اپنے کمرے میں منہ چھپائے بیٹھا رہا۔ اس کے چہرے پر جو داغ لگ گئے تھے وہ ابھی بھی ختم نہ ہو رہے تھے، بلکہ گہرے ہو گئے تھے۔ میں الگ پریشان تھی کہ کہیں کسی کیڑے مکوڑے نے کاٹ نہ لیا ہو، لیکن وہ رنگ عجیب طرح کا تھا جو بالکل بھی قدرتی نہیں لگتا تھا۔ خیر، ہم لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ میرا بیٹا ہادی اکثر دن کو سونے کا عادی تھا، اس لیے میں نے اسے کچھ نہ کہا۔ امید تھی کہ وہ شام تک خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ شام کو ہمارے گھر میں چھوٹا سا فنکشن تھا۔ مہمان اکٹھے ہو گئے۔ مجھے اپنے بیٹے کا خیال ہی نہ رہا۔ میں نے اپنے مہمانوں سے اپنی بہو کو ملوایا۔ نہ جانے کیوں کوئی بھی میری بہو سے مل کر خوش نہیں ہوا۔ ابھی چند ایک خواتین ہی اس سے ملی تھی کہ شبانہ نے اپنا سر پکڑ لیا اور اپنے کمرے میں چلے گئی۔ میں اس کے پیچھے پیچھے گئی۔ شبانہ بیٹی، کیا ہوا ہے؟ تم مہمانوں کے پاس سے اٹھ کر آ گئی؟ یہ سب لوگ تم سے ملنے آئے ہیں۔ تمہارے خاندان کی خواہش پر ہم نے شادی میں بھی کم لوگوں کو بلوایا تھا، لیکن اب تم مہمانوں سے بھی نہیں مل رہی۔ بیٹا، ہمارا ایک خاندان ہے، رکھ رکھاؤ ہے، لوگ کیا سوچیں گے؟ چلو شاباش، چل کر مہمانوں سے ملو۔ میں نے اسے پیار سے سمجھایا، مگر وہ کسی صورت نہیں مان رہی تھی۔ کہنے لگی کہ میں ان لوگوں سے نہیں مل سکتی، میری طبیعت زیادہ لوگوں میں گھبرا جاتی ہے۔
اسی لیے میرے گھر والوں نے بھی آپ سے یہی کہا تھا کہ شادی میں چند لوگوں کو ہی بلائیے اور کوئی وجہ نہیں۔ اس کی عجیب و غریب باتیں میری برداشت سے باہر تھیں، مگر کیا کرتی، وہ میرے بیٹے کی پسند تھی۔ میرے بیٹے نے خود اسے ایک دوست کے ہاں شادی میں پسند کیا تھا۔ اس کے بعد وہ اس کا دیوانہ ہو گیا اور مجھے مجبور کیا کہ میں اس کے گھر رشتہ لے کر جاؤں، حالانکہ میرا ایسی لڑکی کو بہو بنانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا جس کے نہ خاندان کا اتا پتہ ہو، نہ اس کی عادتوں کے بارے میں کوئی علم ہو۔ خیر، اب جو ہونا تھا اسے تو بدلا نہیں جا سکتا تھا۔ اگلے دن شبانہ نے کھیر بنائی نہیں تھی۔ اس دن بھی میں نے سارا انتظام کیا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر بہو کا مزاج نہ ہوا تو وہ آج بھی کھیر نہیں بنائے گی، اور یوں گھر کے کاموں کا بوجھ بدستور میری بوڑھی ہڈیوں پر ہی رہے گا۔ میں شبانہ سے جلد از جلد گھر کے کاموں میں کو شروع کروانا چاہتی تھی، مگر وہ کوئی دلچسپی نہیں لے رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں رہتی یا زیادہ تر چھت پر وقت گزارتی۔ اگلے دن میں نے کھیر، بادام وغیرہ سب کچھ تیار کر رکھا تھا شبانہ کے لیے، تو بس چمچہ ہلانا باقی تھا۔ تھوڑی دیر چمچہ ہلانے کے بعد وہ کہنے لگی، ماں جی میرا خیال ہے کہ اب اس میں چمچ ہلانے کی ضرورت نہیں ہے، میں کھیر کو ہلکی آنچ پر پکنے کے لیے رکھ دیتی ہوں، تھوڑی دیر کے بعد آ کر دیکھ جاؤں گی۔ اچھا بیٹی، ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، میں نے کہا، لیکن وہ مجھ سے نظریں چراتی کچن سے نکل گئی۔ بے اختیار میں نے اس کا پیچھا کیا تو دیکھا وہ ہادی کے کمرے میں جا رہی تھی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ بار بار مجھ سے چھپ کر وہ ہادی سے کیا بات کرتی ہے، جبکہ وہ تو اس گھر کا بچہ تھا۔ اس سے بات کرنے کے لیے کسی سے چھپنے کی بھلا کیا ضرورت تھی؟ میں بھی سیدھا کمرے میں گئی تو دیکھا وہ ہادی کے پاس ہی کھڑی کچھ بات کر رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر ایک دم گھبرا گئی اور کمرے سے نکل گئی۔ اس کی حرکت مجھے بڑی عجیب لگی۔ اب یہ دوسری بار تھا جو وہ میرے سامنے ہادی سے بات کرنے پر کترا رہی تھی۔ میں نے دل میں سوچ لیا کہ اب اس محترمہ پر نظر رکھوں گی کہ یہ کیا کرتی ہے، میرے بیٹے سے آخر اس کا کیا تعلق ہے۔ خیر، میں نے ہادی سے بھی پوچھا۔ وہ کہنے لگا، بھابھی میرا حال احوال پوچھنے آئی تھی، باقی تو ان کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا ہے، انہوں نے مجھ سے ایسی کوئی بات نہیں کی کہ آپ کو پریشانی ہو۔ بیٹے کے کہنے پر میں مطمئن تو ہو گئی، لیکن دل میں شک کا کانٹا چبھ گیا تھا جو نکلنا مشکل ہو رہا تھا۔ میرا بیٹا زیادہ شام کو گھر آیا تو میں نے اس سے ہادی کے نشانوں کا ذکر کیا۔ وہ دن بدن کمزور ہوتا جا رہا تھا اور اس کے چہرے پر پڑنے والے دھبے گہرے ہو رہے تھے۔ لال رنگ کے دھبے نہ صرف اس کے چہرے کو بدنما کر رہے تھے بلکہ اس کے لیے پریشانی کا باعث بھی بن رہے تھے۔ وہ اب زیادہ تر نیند نہیں پایا جاتا، یا جاگ رہا ہوتا تو سستی سے کمرے میں ہی پڑا رہتا۔ اس کی شرارتیں بھی ختم ہو گئی تھیں۔ تب میں نے سوچا کہ گھریلو ٹوٹکے کرنے سے اچھا ہے کہ مفتی صاحب کے ہاں جا کر اپنے بیٹے کو دم کروا لاؤں۔ وہ اکثر ہمارے گھر میں علاج کرنے آتے تھے اور ان کی دعا سے اکثر ہم ٹھیک بھی ہو جاتے۔ میں شام کے وقت ہادی کو لے کر مفتی صاحب کے پاس گئی تو وہ بولے، بیٹی اسے تم میرے پاس نہ لاؤ بلکہ ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، یہ کوئی طبی مسئلہ لگتا ہے، اللہ کے حکم سے اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، ٹھیک ہو جائے گا۔ مفتی صاحب کی بات سن کر میں اپنے بیٹے کو ہسپتال لے گئی۔ ہسپتال والوں نے بتایا کہ آپ کے بیٹے کو کوئی بیماری نہیں ہے، یہ داغ وقتی طور پر الرجی کے باعث ہو جاتے ہیں اور کبھی کبھی ان داغوں کا گہرا ہونا بھی نارمل بات ہے، پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں۔ ڈاکٹرز کی بات سن کر میں مطمئن تو نہیں ہوئی تھی، لیکن کیا کرتی اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا، خود اس بارے میں جانتی نہیں تھی۔ اگلے دن میں نے سوچا کہ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے کھانا بنا کر کھلاؤں گی، اسے ٹھنڈی پٹیاں رکھوں گی، شاید وہ ٹھیک ہو جائے، کیا پتہ وہ باہر کا کھانا کھا کر ایسی حالت کر بیٹھا ہو۔ اکثر وہ اپنے دوستوں کے ساتھ باہر آتا جاتا تھا، لیکن اس کی نوبت نہیں آئی۔ اس وقت شام کے 6 بجے تھے۔ میں اپنے بیٹے کے لیے بٹیر کی یخنی بنا رہی تھی کہ مجھے ہادی کے کمرے سے شور شرابے کی آواز آئی۔ میں بھاگتی ہوئی وہاں پہنچی تو دیکھا سامنے کا منظر بدلا ہوا تھا۔ کمرے کے دروازے میں میرا بڑا بیٹا زیاد کھڑا تھا، جبکہ میری بہو شبانہ بیڈ کے پاس کھڑی تھی اور میرا چھوٹا بیٹا بستر پر نیم دراز تھا، جس کی حالت عجیب سی لگ رہی تھی۔ لگتا تھا جیسے وہ کسی دوا کے زیر اثر پڑا ہو۔ اس کی آنکھیں لال ہو رہی تھیں اور چہرہ سوجا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر میرا کلیجہ منہ کو آ گیا، جبکہ میرا بیٹا زیادہ غصے سے لال پیلا ہو رہا تھا اور بیوی اس پر برس رہا تھا۔ میں سمجھ نہیں سکی ان دونوں کے مابین ایسی کیا لڑائی ہوئی ہے کہ بات یہاں تک آ گئی۔ دونوں ایک دوسرے پر برس رہے تھے۔ زیاد کی تو کوئی بات وہ سننے میں نہیں آ رہی تھی۔ تب غصے میں زیاد کے منہ سے طلاق کے الفاظ نکلے اور وہ پتھر ہو کر رہ گئی، لیکن زیاد نے یہی بس نہیں کیا۔
3 तलाक़ें देने के बाद उसने शबाना को हाथ से पकड़ा और घसीटता हुआ घर से बाहर ले गया। इस मंज़र को मोहल्ले वालों ने भी देखा। शादी के 2 हफ्ते बाद ही मेरे बेटे ने अपनी नई नवेली दुल्हन को मार पीट कर घर से निकाल दिया। हमारे लिए बड़े शर्म की बात थी, मगर बेटे को ऐसा क्या पता चला कि दोनों में इस कदर सख्त लड़ाई हो गई, ये मैं नहीं जानती थी। मैंने अपने बेटे से लाख बार पूछा, बेटा आखिर मुझे तो बता दो, ऐसी क्या बात हुई कि तुमने शबाना को सीधे घर से ही निकाल दिया। उसे कोई जवाब नहीं दिया। हमने दरवाज़ा बंद कर दिया। वो न जाने कहाँ गई। थोड़ी देर वो दरवाज़ा पीटती रही, उसके बाद रोती धोती कहीं चली गई। मुझे उस पर तरस आ रहा था जो कि शादी के तीसरे ही हफ्ते मुतल्लका होकर अपने घर जा रही थी। मैंने सोचा नहीं था कि सब अब ऐसे हो जाएगा। अगरचे मुझे अपनी बहू से कोई मोहब्बत ना थी, मगर फिर भी एक औरत का घर बर्बाद होते मैं कैसे देख सकती थी। मैं भी बेटियों की माँ थी। रात भर मुझे नींद ना आई। सोचती रही कहीं मेरी बहू की बद्दुआ मेरी बेटियों को ना लग जाए और वो भी बेआसरा ना हो जाए। रात भर इसी परेशानी में कट गई। सुबह उठी तो मेरा बड़ा बेटा ज़ियाद घर पर नहीं था। मैंने उसे फ़ोन किया, मगर उसने मेरा फ़ोन भी ना उठाया। बड़े बेटे को कमरे में ना पाकर मैं हादी के कमरे की तरफ गई। उसकी तबीयत भी ठीक ना थी। वहाँ जाकर देखा तो वो भी कमरे में नहीं था। मुझे परेशानी हुई और हैरत भी कि सुबह सुबह दोनों बच्चे कहाँ चले गए हैं। थोड़ी देर के बाद खुद ही ज़ियाद का फ़ोन आ गया। वो कहने लगा, अम्मी मैं हॉस्पिटल में हूँ। दरअसल रात को हाथी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, इसीलिए मैं उसे हॉस्पिटल ले आया। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि बच्चों से राब्ता ही हो गया। मैंने ड्राइवर से गाड़ी निकालने का कहा और थोड़ी देर के बाद खुद भी हॉस्पिटल पहुंच गई। डॉक्टर ने बताया कि अब आपके बेटे तक किसी ने जहर इंजेक्ट किया है। लेकिन हमारा घर साफ़ सुथरा था, किसी कीड़े मकोड़े का तो नामो निशान भी नहीं था। डॉक्टर्स की तशख़ीस मुकम्मल ना हो सकी। मैं भी चुप हो गई कि चलो हमारे बेटे का इलाज हो जाए, यही काफ़ी है। उसका चेहरा सूज चुका था। ऐन मुमकिन था कि उसकी जबड़े और गले के गुदूद फूलने से उसका सांस लेना भी मुश्किल हो जाता। 3 दिन बाद शाम को हादी हस्पताल से डिस्चार्ज हो गया, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि उसे ताज़ा हवा और खुले माहौल में रखा जाए, धूप पर सारे कपड़े और बिस्तर रखे जाएं और रोज़ बिला नागा 1 घंटा मरीज़ को धूप भी लगनी चाहिए। मुमकिन है कि उसका जहर का असर दूर हो और आपके बेटे की तबीयत फिर से ख़राब हो जाए। मैं अपने बच्चों को लेकर काफ़ी परेशान थी। ज़्यादा तो बुखार बेचारा टूट ही गया था। अपनी बीवी को तलाक देने के बाद वो खुश न था, बल्कि हर दम परेशान रहता। मैंने उसे दूसरी शादी का भी मौका कहा, लेकिन वो अक्सर यही कहता कि अब किसी पर एतबार नहीं रहा। कुछ अरसे के बाद थक हार कर मैंने भी लड़कियों को तलाश करना छोड़ दिया। लेकिन अपने बेटे को परेशान देख कर मेरा दिल कितना कटता था। मैं चाहती थी कि उसकी परेशानी का कोई हल निकालूं और उसे उसकी ज़िंदगी दोबारा से खुशियों से भर दूं। एक दिन मैं अपनी सहेली के घर गई। उसने मुझे बताया कि वो एक रिश्ते करवाने वाली औरत को जानती है। औरत की ख़ास बात यह है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ इंतहाई खूबसूरत लड़कियों के रिश्ते फराहम करती है। ऐसा नहीं हो सकता कि वो तुम्हें किसी लड़की के बारे में बताए और तुम उसे पसंद ना कर सको। उसके पास तो वह खूबसूरत से खूबसूरत लड़की का रिश्ता मौजूद है। ये सुनकर मैं खुश हो गई कि शायद मेरे बेटे के लिए कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए। मेरी ये सहेली करीब से मोहल्ले में रहती थी। मैं अक्सर उसके घर आती जाती तो वो बहुत इज़्ज़त से पेश आती। मैं वापसी के लिए उठने लगी तो बोली, समिया चाय पी कर जाओ, इतने दिनों बाद तो आई हो। मैंने कहा, तुम चाय मत बनाओ, मैं तुमसे थोड़ी देर बात करके चली जाऊंगी। बोली, मैं थोड़ी चाय बनाऊंगी। मैंने एक लड़की रखी है, वो बेचारी बेसहारा लड़की है। उसका दुनिया में कोई नहीं जो उसे आसरा दे, इसीलिए तो मैंने उसे काम पर रखा है। मुझसे ज़्यादा नहीं लेती, सिर्फ घर में रिहाइश के लिए वो मेरे घर का सारा काम करती है। वो बता रही थी और मैं उसे रश्क भरी नज़रों से देख रही थी कि काश ऐसी कोई लड़की मुझे भी मिल जाए। लेकिन जब वो लड़की चाय लेकर आई तो मारे हैरत के मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये लड़की कोई और नहीं, मेरी बहू शबाना ही थी, जिसे आज से 4 महीने पहले मेरे बेटे ने घर से धक्के देकर निकाला था। उसकी हालत बुरी थी, आंखों के नीचे गहरे हल्के थे और चेहरे पर पछतावे के रंग थे। मैं उसे देखकर हैरान रह गई, मगर बोली, कुछ नहीं। मैं अपने बेटे को दिल ही दिल में कोस रही थी, मगर फिर जब मेरी सहेली ने उसकी हकीकत बताई तो मेरी आंखों पर बंधी वो पट्टी उतर गई जो उसकी मजलूमियत ने बांधी थी।
سبین نے بتایا کہ اس لڑکی کا تعلق ایک ایسے حلقے سے ہے جہاں پر صرف یہی نہیں اس جیسی کئی لڑکیاں ہیں جو لڑکوں کو اپنی خوبصورتی کی جال میں پھنساتی ہیں اور پھر انہیں شادی کے لیے راضی کرتی ہیں۔ لڑکے جب شادی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو یہ طرح طرح کی شرطیں کم رکھ کر ان کی ساری دولت اپنے نام کروا لیتی ہیں۔ کبھی کبھی یہ لوگ اپنی چالاکی کے باوجود پکڑے جاتے ہیں۔ ان پر کوئی بھروسہ تو کرتا ہے، لیکن جب یہ کسی اثر و رسوخ والے شخص کے ساتھ ایسا دھوکہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یقیناً ان کا برا حال ہی ہوتا ہے۔ یہی کچھ اس لڑکی کے ساتھ بھی ہوا۔ چند مہینے پہلے اس کی ایک امیر گھرانے میں شادی ہوئی تھی۔ لڑکی نے مجھے بتایا کہ اب چونکہ اس کی عمر شادی کے لیے مناسب تھی، اس لیے اس کی ماں نے کہہ دیا تھا کہ وہ اب اس شادی کو نبھانے کی کوشش کرے اور ہرگز بھی صورت کے سامنے اپنی اصلیت کا اظہار نہ کرے، نہ ہی زیادہ لوگوں سے ملے، کیونکہ اب اس کا حسن مان پڑتا جا رہا ہے اور ممکن تھا کہ 2 یا 3 سال کے عرصے کے بعد اس کے بالوں میں چاندی اتر آتی۔ اس لیے اس کی ماں نے اسے اب گھر بسانے کا عندیہ تو دے دیا، لیکن ایسی لڑکیاں کب ٹک کر بیٹھتی ہیں۔ جہاں اس لڑکی کی شادی ہوئی وہ بہت امیر لوگ تھے، مگر تم تو جانتی ہو یہ لوگ ہر طرح کی تحقیقات کرنے کے بعد شادی بیاہ کرتے ہیں۔ لڑکی کو معلوم تھا کہ اس کی شوہر کی ساری جائیداد اس کے چھوٹے بھائی کے نام ہے۔ اب خدا جانے یہ سچ تھا یا جھوٹ، لیکن اس نے اپنی ماں کے کہنے پر اور کچھ اپنے عقل و دماغ سے اپنی ہی دیور سے زہر والا انجیکشن لگا کر چھٹکارا حاصل کرنا چاہا، اور اس کی کوشش میں نہ صرف یہ کہ وہ بری طرح ذلیل و رسوا ہوئی بلکہ زندگی کی ساری خوشیاں بھی اس سے چھین لی گئی تھیں، کیونکہ اس کے شوہر کو اس کی ساری حقیقتوں کا علم ہو گیا تھا اور وہ اس کی حقیقت جان گیا تھا۔ اس نے شبانہ پر البتہ یہ مہربانی کی کہ اسے تھانے کچرے کے چکر نہیں لگوائے، لیکن اس واقعے کے بعد یہ کہیں کی نہیں رہی۔ اس کے حلقوں میں تو اب اس کی کوئی طلب نہیں ہے۔ جہاں وہ اپنے حسن کا جادو جگا سکے، اس سے زیادہ نوجوان اور خوبصورت لڑکیاں اس کی جگہ لے چکی ہیں، اور پھر اس پر اتنا سنگین الزام بھی ہے، ممکن ہے کہ اس کے حلقے والے اس وجہ سے بھی اسے قبول نہ کرتے ہوں گے کیونکہ اب یہ پولیس کی نظروں میں ہے اور کسی اور کا ساتھ دھوکہ کرے گی تو اس کا سارا گروہ پکڑا جائے گا۔ مجھے لگتا ہے کہ اس شخص نے اسے چھوٹ تو دے دی ہے، لیکن وہ اس کا پیچھا ضرور کرے گا، اور یہی ڈر ان لوگوں کو بھی ہے۔ اس کی ماں بھی بڑی ہی خود غرض واقع ہوئی ہے۔ اسے اپنی بیٹی کو کوئی پرواہ نہیں، اس سے کوئی محبت ہے کہ اپنی بیٹی کو کہیں کوئی آسرا پناہی دے دے۔ میں نے تو اس کی کہانی سن کر اسے یہاں رکھ لیا، ورنہ تم تو جانتی ہو میرے اپنے گھر کے حالات پتلے ہیں، بس مجھے بیچاری پر رحم آتا ہے۔ سبین نے بات ختم کی تو میرا دل دہل گیا۔ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا بیٹا اتنی بڑی سازش کا شکار ہوا ہے۔ اس نے بہادری سے حالات کا مقابلہ کیا اور مجھے اس واقعے کی ہوا تک نہ لگنے دی کہ کہیں میں پریشان نہ ہوں۔ تھانے کچہری سے میں ویسے بھی ڈرتی تھی، شاید بیٹے نے مجھے اسی سب الجھن سے بچانے کے لیے مجھے اس معاملے سے دور رکھا، اور خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہر وقت پتہ چلنے پر میرا ہادی بھی پہنچ گیا، ورنہ جانے کب تک یہ لڑکی میرے شوہر کو زہر دیتی اور خدا نخواستہ ہمیں پتہ چلنے تک دیر ہو جاتی تو شاید میر اب زیادہ تو جیتے جی ہی مر جاتا۔ سب سے گزارش ہے کہ اولاد کی خوشی کا خیال ضرور رکھیں، مگر اچھی طرح جانچ پڑتال کر کے رشتے ناتے جوڑیں۔ یوں ہی بچوں کے بتائے گھروں سے رشتے لے کر بات ختم نہیں کرنی چاہیے۔